ہم اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل ناول کلاؤڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عداوت ریاض عاقب کولر کے قلم سے نکلی محبت کی ایک ایسی داستاں جو خاندانی نفرت سے شروع ہو کر ایک لازوال محبت پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ سخت اپسیٹ ہونے کے باوجود انہیں پیپرز تو دینا تھے۔ پہلے پیپر کے اختتام پر ارم نے اس سے مل کر اپنی ناکامی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سبحان نے کورٹ میرج سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ نیہا کو پہلے سے تھا۔ بس ایک مہم سی امید تھی جو ارم سے بات کر کے اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ گھر واپسی پر وہ جیسے ہی کار سے باہر نکلی، اس نے اپنے تایا احسان الحق کو داخلی دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تایا کے روپ میں گویا اس نے اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ ایک طویل عرصے کے بعد احسان الحق اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حویدہ تاثرات نیہا کا دل دہلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کار کے ساتھ کھڑی تایا کو دیکھتی رہی، وہ بھی اس پر ایک سرسری نظر ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے تایا کو سلام بھی نہیں کر سکی تھی، آخر کچھ بھی تھا وہ اس کے والد کا بڑا بھائی تھا۔ چند منٹ وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کے والد اور تایا آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ وہ السلام علیکم کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے گزر گئی، مگر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ کر اپنے والد اور تایا کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے لگی۔ اس کا تایا اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب تھا۔ اکرام، یقیناً آپ کو میری آمد کا مقصد اور غرض و غایت معلوم ہوگی۔ ابو جان کا فیصلہ ہم سب کے لیے شوق کا باعث بنا ہے۔ ہم دل سے اس فیصلے کو قبول نہیں کرنے کے باوجود مجبور ہیں۔ یقین مانو میرے بیٹے نے جس دن سے یہ سنا ہے اس نے صحیح طریقے سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کرے اسی فاقے کی وجہ سے اسے موت آ جائے۔ نیہا نے خلوص دل سے دعا مانگی۔ اس کے تایا کی بات جاری تھی۔ یقیناً یہی حال تمہاری بیٹی اور بیوی کا ہوا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو جان کو سمجھا بجھا کر اس اقدام سے باز رکھ سکوں، مگر افسوس کہ اس معاملے میں وہ میری بات نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے حکم سنا دیا ہے کہ بچوں کے امتحانات ہوتے ہی شادی کر دی جائے۔ میں نے منگنی کا بھی مشورہ دیا تھا کہ چلو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس ناپسندیدہ کام کو مؤخر کیا جا سکے، مگر اس معاملے میں ابو جان کا فیصلہ بالکل اٹل ہے۔ وہ کوئی بہانہ، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بدقسمتی سے میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر ہم دونوں بھی انکار کر دیں گے تو وہ اپنا سارا ترکہ کسی ٹرسٹ کے نام وقف کر دیں گے۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے گیند چھوٹے بھائی کے کورٹ میں پھینکی۔ بڑا بھائی ہونے کے باوجود اس نے چھوٹے بھائی کو اجنبیوں کی طرح آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سب کچھ تو آپ بتا چکے ہیں، میں کیا کہوں؟ میں تو دوہری مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ صاحب چینی کتنی لیں گے؟ اس نے احسان الحق سے پوچھا۔ شکریہ، میں چائے نہیں لوں گا، آپ جائیں۔ احسان الحق نے روکھے پن سے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ خیر، جہاں تک بیٹی بیٹے کا معاملہ ہے، اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دو بچے اور بھی ہیں، جبکہ میں اکلوتے بیٹے کا باپ ہوں۔ والدین کے درجن بھر بچے بھی ہوں تو کسی ایک کی بربادی اسے چین نہیں لینے دیتی، بے شک باقی 11 کتنے ہی خوشحال کیوں نہ ہوں۔ اچھا، میں اپنی اور آپ کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا تقابل کرنے نہیں آیا، اس مسئلے کے مناسب حل کے لیے آیا ہوں۔ آپ بتائیں، مجھے تو کچھ نہیں سوج رہا۔ اکرام الحق نے بے بسی سے کہا۔ ان کی مخالفت عروج پر ہونے کے باوجود اس معاملے میں ان کی ترجیحات ایک تھی۔ دونوں خاندان اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ اچھا، ایک تجویز میرے پاس ہے۔ تایا کی بات نے نیہا کے دل میں بھی امید کی کرن جگا دی تھی۔ جی کہیں؟ اکرام نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایسا ہے کہ ہم فی الحال ابو جان کی بات مانتے ہیں، بچوں کی شادی کر کے ابو جان کو وقتی طور پر راضی کر دیتے ہیں۔ یہ شادی بس نام کی شادی ہوگی۔ نیہا سبحان کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ایک غیر عورت ہوگی۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا حق ابو ہمارے نام کر دیں۔ جیسے ہی وہ زمین جائیداد ہمارے نام کر دیں گے، سبحان نیہا کو طلاق دے دے گا۔ اکرام الحق کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ آپ اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دو، میں بھی سبحان سے بات کر لیتا ہوں۔ باقی ابو جان کون سا اندر کی بات سے واقف ہوں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مطالبے پر سبحان میری بیٹی کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ آپ کی بیٹی سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی
احسان نے بات ادھوری چھوڑ کر گہرا سانس لیا اور پھر بولا، آپ کی بیٹی کے دل میں اس کے بارے ہیں، اس وجہ سے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بعد میں نیہا کو تنگ کرنے کے لیے طلاق سے مکر نہ جائے۔ خیر ایسا تو نہیں ہے، نیہا بعد میں خلا لینے کا بھی حق رکھتی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ہم نکاح نامے میں طلاق کا حق نیہا کو دلوا دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اکرام الحق نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جبکہ نیہا منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صرف طلاق کا حق حاصل کر کے وہ اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی جو اسے سبحان کی قربت کی صورت میں ملنے والی تھی، مگر اس کے ساتھ اسے یہ حقیقت بھی تسلیم تھی کہ موجودہ صورتحال میں تایا کے بتائے ہوئے حل کے علاوہ کوئی بہتر صورت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ دادا کی موت یا جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کرنے پر اسے سبحان سے چھٹکارا مل جاتا۔ دادا کی موت کی خبر بھی اس کے لیے اذیت کا باعث تھی، لیکن دادا جان نے خود انہیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ وہ بے اختیار ہو کر اس کی موت کے خواہاں ہو گئے تھے۔ دادا کی موت کے بعد وہ بآسانی خود کو طلاق دے دیتی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ لڑکی کے لیے مطالعے کا ہونا عیب ہی شمار ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا ضرور ملتا جو اسے اس خامی کے ساتھ بھی محبت سے قبول کر لیتا۔ یوں بھی اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھی۔ گو اس کی تیز مزاجی اور مغرور شخصیت کی وجہ سے کلاس کے کسی لڑکے نے اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ایسا اس کے رویے کی وجہ سے تھا کہ وہ فطری طور پر بھی مردوں سے الرجک تھی، یا شاید اب تک کوئی ایسا اسے نظر نہیں آیا تھا جسے وہ اپنے جسم و جاں کا مالک تسلیم کر سکتی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اگر وہ چاہتی تو اس کے اشارہ برو کی دیر تھی، اس سے محبت کے دعوے دار کا ڈھیر لگ جاتا۔ میں کچھ نہیں جانتا ابو جان، جو آپ کی مرضی ہے کریں۔ جب دادا جان نے ہمیں بھیڑ بکری کی طرح اپنی مرضی کی لاٹھی سے ہانکنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بھگتنا پڑے گا۔ بیٹا چند ماہ کی بات ہے، مجھے امید ہے میں جلد ہی ابو جان کو اس بات پر راضی کر لوں گا کہ جائیداد ہمارے نام کر دیں۔ اگر ہماری شادی کے بعد بھی دادا جان اس بات پر راضی نہ ہوئے پھر اللہ خیر کرے گا بیٹا۔ اور ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ابو جان کی عمر 50 سال سے تجاوز کر گئی ہے۔ بڑے بھی کبھی کبھی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں ایسی بات سوچنی پڑ جاتی ہے جو ہمارے اپنے ضمیر پر بوجھ بن جائے۔ صحیح کہہ رہے ہو بیٹا۔ احسان الحق دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے والد محترم کی وفات کی بات کرنا خود اس کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان کے امتحانات ختم ہوتے ہی ضیاء الحق نے دونوں بھائیوں کو بچوں کے ہمراہ گاؤں کی حویلی میں طلب کیا اور پورے خاندان کے سامنے دھوم دھام سے نیہا اور سبحان کی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ وہ دونوں دل پر بھاری بوجھ لیے مبارکیں وصول کرتے رہے۔ رشتہ دار جہاں ان کی شادی پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے، وہیں سبحان اور نیہا کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ کر گویا ان کے دلوں میں بھڑکی ہوئی آگ پر پیٹرول ڈال رہے تھے۔ وہ سچ بتانے کے بھی متحمل نہیں تھے کہ اس میں ان کی اپنی سبکی تھی۔ شادی جیسا خوشگوار بندھن ان دونوں کے لیے اذیت، درد اور دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں لانے والا تھا۔ خالی منگنی کی رسم میں ضیاء الحق نے گاؤں بھر کی دعوت کی تھی۔ اگلے دن وہ زخمی احساسات اور اذیت ناک مستقبل کا تصور اپنے ذہنوں میں لیے واپس لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ضیاء الحق اپنے قریبی دوست سے محو گفتگو تھا۔ دیکھا رحیم بخش، کتنے غمگین تھے میرے دونوں بیٹے اور ان کے بچے، خاص کر میری جان سے پیاری پوتی نیہا کی حالت دیکھی تھی۔ ہاں بھائی، نفرتیں اتنی جلدی تو زائل نہیں ہوا کرتی۔ رحیم بخش نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ویسے کیا یہ شادی کروا کے میں دونوں بھائیوں کے درمیان موجود رنجشیں ختم کر پاؤں گا؟ بڑا ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کوشش کریں اور انجام کا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ضیاء الحق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھی بری تقدیر تو اللہ پاک کے اختیار اور مرضی کے تابع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ شادی کروا کے بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ کیا مطلب؟ ضیاء الحق کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب یہ کہ شادی کے بعد یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے بھی مواقع مل سکیں۔ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بھی دلہن اپنے ماں باپ کی گود میں گھسی رہے اور دلہا صاحب اپنی آوارہ گردیوں میں مشغول رہیں۔ اور یاد رکھنا، ایسی صورت میں یہ شادی اس وقت تک برقرار رہ پائے گی جب تک کہ آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو پاتی۔ آپ بے فکر رہیں۔ ضیاء الحق نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میں جلدی بڑے بیٹے کے ہاں قیام کرنے والا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ رحیم بخش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس طرح دونوں بچے آپ کی نگرانی میں رہیں گے۔ بیٹا یہ کچھ دعوت نامے ہیں،
اس کی ماں خوبصورت اور دیدہ زیب لفافوں میں بند شادی کے دعوت ناموں کا بنڈل تپائی پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ اپنے جن جن دوستوں کو شادی میں بلانا ہے خود ہی ان کے نام لکھ لو۔ وہ صاف گوئی سے بولا، مجھے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ فرخندہ بیگم نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر خفگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس میں خفا ہونے یا حیرانی کے اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا، یہ دنیا کی پہلی شادی تو نہیں ہے جو بڑوں کے حکم پر کی جا رہی ہو۔ صحیح کہا، سبحان از بات میں سر ہلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ پہلے بھی کئی لوگ اپنے بڑوں کی خواہش کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ میری تکلیف میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ سال 2 سال کی تو بات ہے، شاید چند ماہ میں ہی معاملہ حل ہو جائے۔ امی جان، آپ نہیں جانتی کہ میں اس لڑکی سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا ہے کہ وہ یہاں میرے کمرے میں حصے دار بنے گی، اور آپ نے اس کی باتیں نہیں سنی؟ اس ڈائن کے منہ میں گز سے بھی لمبی زبان ہے، کسی کا لحاظ احترام اسے کرنا ہی نہیں آتا۔ جھوٹ فریب دھوکہ دہی میں وہ PhD ہے۔ آپ نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ خوش شکل، دلکش اور پرکشش ہے، لیکن یقین مانو آج تک کلاس کے کسی لڑکے نے اسے گھاس ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ لڑکیاں بھی اس سے کوسوں دور بھاگتی ہیں۔ اب میں کیسے اس بد مزاج بد اخلاق کے ساتھ اکٹھا رہوں گا؟ اور اکٹھے رہنے کی مدت کا بھی تعین نہیں ہے۔ سال 2 سال تو ہم اپنے اندازے میں کہہ رہے ہیں نا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دادا جان کو بددعا بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک کوئی بہتر سبب بنا دے گا بیٹا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری عمر ہی کیا ہے، بہت عمر پڑی ہے اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے۔ پہلے میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی تھی کہ چلو اپنے گھر دفع ہو جائے گی۔ اب سنا ہے دادا جان مستقل طور پر یہیں رہنے آ رہے ہیں، اور دادا کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ انہیں ہمارے منصوبے کی کچھ نہ کچھ بھنک تو ضرور ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فرخندہ بیگم منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ بس آخری عمر میں اپنے پوتے پوتے کی خوشیاں دیکھنے کے متمنی ہیں۔ پوتے کی خوشیاں، یہ بھی خوب کہی۔ میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر، میری تمناؤں کی بلی چڑھا کر، اور مجھے زندہ درگور ہونے کے بعد دادا جان میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھونڈنے آ رہے ہیں۔ اچھا، میں کسی کام سے آئی تھی، تم نے نئی بحث میں لگا دیا۔ امی جان، مجھے کسی دوست کو نہیں بلانا، آپ یہ دعوت نامے واپس لے جائیں۔ اپنا موبائل فون مجھے دو، یہ لو۔ اس نے بے دلی سے اپنا موبائل فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ فرخندہ نے ڈھونڈ کر احمد کا نمبر نکالا اور ڈائل کر دیا۔ جی محترم۔ احمد نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ بیٹا، میں سبحان کی امی بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم انٹی، خیریت تو ہے؟ احمد نے تفکر سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، خیریت ہے۔ یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ آپ کام بتائیں انٹی۔ بھاڑ میں گئے سارے کام، کوئی کام میری پیاری انٹی سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ سبحان کے 2-3 دوست تو اس کی ماں سے بہت بے تکلف تھے، ان میں احمد بھی تھا۔ جیتے رہو بیٹا، بس آپ ابھی ابھی میرے پاس آ جاؤ۔ ویسے آنٹی، کچن کی طرف سے کوئی خاص خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا جو آ رہا ہے، خوشبو تو آئے گی نا کچن سے۔ آنٹی زندہ باد، بس آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا۔ فرخندہ نے رابطہ منقطع کر کے موبائل فون سبحان کے حوالے کیا اور دعوت نامے کا بنڈل اٹھائے وہاں سے نکل آئی۔ ساری گفتگو سن کر بھی سبحان نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا اس کی ماں کس لیے احمد کو بلا رہی ہے۔ فرخندہ نے ملازمہ کو بلا کر احمد کی پسند کے 2-3 کھانے بنانے کا حکم دیا اور خود اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی احمد ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم انٹی۔ وعلیکم السلام۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ احمد نے قریب ہو کر اپنا سر جھکایا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرخندہ نے اس کا ماتھا چوما اور وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی انٹی، اب بتائیں، اور وہ نمونہ کہاں ہے؟ اسے فی الحال چھوڑو، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس کی شادی کے دعوت ناموں پر اس کے قریبی دوستوں کے نام لکھ دو۔ کیا؟ صوبی کی شادی؟ وہ حیرانی سے چیخ پڑا تھا۔ یعنی ہمیں خبر کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ؟ یہ تو زیادتی ہے انٹی، میں صوبی کے بچے کو چھوڑوں گا نہیں۔ شادی ہو رہی ہے بیٹا، ہو تو نہیں گئی، اور دیکھ لو جیسے ہی شادی کی تیاریاں شروع کی ہیں آپ کو حصہ لینے کے لیے بلوا لیا۔ ویسے ارم بھی بڑی گھنی ہے، مجھے خبر ہی نہیں لگنے دی، کل ہی اس سے بات ہوئی تھی۔ ارم؟ کون ارم؟ فرخندہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارم منیر حسن آنٹی۔ اب حیران ہونے کی باری احمد کی تھی۔ کیا سبحان کی ہونے والی دلہن ارم نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، اس کی ہونے والی دلہن یہ ہے۔ فرخندہ نے ایک دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نیہا اکرام الحق۔ احمد نے اٹکتے اٹکتے پڑھا۔ آنٹی، یہ مذاق ہے، یا میرا مطلب صوبی کی کوئی شرارت تو نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹا، اس کی ہونے والی دلہن ارم نہیں ہے۔ فرخندہ نے ایک دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نیہا اکرام الحق۔ احمد نے اٹکتے اٹکتے پڑھا۔ آنٹی، یہ مذاق ہے یا میرا مطلب صوبی کی کوئی شرارت تو نہیں ہے نا؟
نہیں بیٹا، یہ صوبہ کے دادا کی خواہش ہے اور صوبہ کے والد اپنے باپ کی کوئی خواہش نہیں ٹالتے۔ فرخندہ بیگم نے اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہ جانا کہ اس میں اس کی اپنی سبکی تھی۔ لیکن آنٹی، آپ نہیں جانتی یہ شادی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی؟ جیسے چوہے بلی، شیر و ہرن اور سانپ و مور کی دوستی ناممکن ہے، یوں ہی نیہا اور سبحان بھی ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں۔ احمر بیٹا، اس بارے گھر میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آپ بس یہ دعوت نامے پر کریں، میں سبحان کو آپ کی آمد سے مطلع کر دوں۔ فرخندہ سبحان کو بلانے کے بہانے اٹھ گئی۔ احمر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سبحان کی ماں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہی۔ وہ سر جھٹک کر دعوت نامے پر کرنے لگا۔ فرخندہ بیگم نے سبحان کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، سبحان بیٹا، احمر آیا ہوا ہے اور خدا را اسے اصل بات کی ہوا نہ لگے۔ بس یہی کہہ دینا کہ باپ اور دادا کی خواہش پر تم یہ کڑوا گھونٹ بھر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی، جبکہ سبحان نے اس بات میں سر ہلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بیٹی، کس کس سہیلی کو بلانا ہے؟ اقرا کو بتا دیا ہوتا تاکہ وہ ان کے ہاں دعوت نامے بھیج دے۔ امی جان، آپ جانتی ہیں میری خاص سہیلی تو ہے نہیں، ایک شمائلہ کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ تھی، وہ بھی امتحان کے بعد بیرون ملک چلی گئی ہے۔ کلاس میں اکیلی شمائلہ ہی تو نہیں تھی نا؟ امی جان، لوگوں کو دعوت خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ شاہینہ بیگم چلا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ مرضی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، میرا دل تو کر رہا ہے کہ گھر سے نکل جاؤں اور جو پہلا مرد نظر آئے اسی سے کورٹ میرج کر لوں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ یہ بات کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ شاہینہ بیگم نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ نیہا اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر بولی، امی جان، آپ مجھے ماتم کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ مرو اکیلی، جیسے دنیا کی انوکھی شادی تو کرنے جا رہی ہے مہارانی۔ شاہینہ بیگم غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ کافی دیر کمرے میں لیٹی اپنے مقدر کو کوستی رہی۔ یونیورسٹی میں اس کی قریبی سہیلی شمائلہ تھی، اس کے علاوہ وہ لڑکیوں سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتی تھی، اسے بس شوق تھا تو پڑھائی کا۔ ایک دو بار شمائلہ نے اس سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا بھی تھا، کیونکہ کلاس میں موجود ہر لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ کچھ نے کلاس میں موجود لڑکوں میں سے اپنے لیے شریک حیات کا چناؤ کیا ہوا تھا اور کچھ نے کسی دوسری کلاس کے لڑکوں کے ساتھ عہد و پیما کر رکھے تھے۔ اکا دکا ایسی بھی تھیں جن کی منگنی وغیرہ بھی ہو چکی تھی۔ خود شمائلہ نے بھی اپنے ماموزات کو اپنی زلفوں کا اسیر کر رکھا تھا، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شمائلہ کے سوال پر اس نے فقط اتنا کہا تھا کہ مجھے آج تک کوئی ایسا دکھائی ہی نہیں دیا جسے میں اپنے قابل سمجھ سکوں۔ اب لازماً شمائلہ نے اس سے یہی پوچھنا تھا کہ آیا سبحانی کو وہ اپنے قابل سمجھتی تھی؟ وہ اگر ایسا تھا بھی صحیح تو دوران پڑھائی اس سے کیوں نفرت کا ڈرامہ کرتی رہی تھی؟ اور یہی کچھ سوچ کر اس نے شمائلہ کو شادی میں نہ بلانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ماں کو بھی اس نے شمائلہ کے بیرون ملک جانے کی بابت جھوٹ بول کر ٹرخا دیا تھا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔